الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان فتاوی رضویہ کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کے آج انشاءاللہ عز و جل 4 فتاوی سے ہم علم دین کے موتی حاصل کریں گے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد صفحہ نمبر 126 اور فتویٰ نمبر 11 ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی عالم و فقیہ کو گالی دے، اگر کوئی شخص عالم و فقیہ کو گالی دے یا حقارت کرے تو اس کے اوپر حکم کفر جاری ہوگا یا نہیں؟ اور بہت سے عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالی دیتے اور حقارت اور غیبت کرتے ہیں، بینو توجرو۔ سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ علماء دین کو برا بھلا کہنا، گالی دینا یا انہیں حقیر سمجھنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا بڑا تفصیلی جواب ارشاد فرمایا۔ اس میں سے 5 اہم باتیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی۔ ارشاد فرمایا، غیبت تو جاہل کی بھی سوا صور مخصوصہ کے حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی غیبت کرنا عالم تو عالم، کسی عام آدمی کی بھی حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن عظیم میں اسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا فرمایا، اور حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والغیبۃ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، ان الرجل قد یزنی ویتوب فیتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفر له صاحبہ۔ فرمایا غیبت سے بچو کہ یہ بدکاری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدکار آدمی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی بخشش ہی نہ ہوگی جب تک وہ نہ بخشے جس کی غیبت کی تھی۔ تو سب سے پہلے تو غیبت کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ غیبت کسی عام آدمی کی بھی کی جائے، جو عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، اس کی غیبت کرنا بھی حرام، اور اس کی غیبت کے اوپر بھی یہ سخت وعید ارشاد فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، یوں ہی بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک۔ فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال۔ دوسری بات کہ مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ حرام قطعی ہے، خواہ وہ عام مسلمان ہے یا وہ کوئی خاص مسلمان ہے، دونوں صورتوں میں کسی مسلمان کی تحقیر کرنا۔ اب یہ تحقیر کرنا بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کسی کے پیشے کی وجہ سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، کبھی کسی کی برادری کی وجہ سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، کبھی اس کی مالی پوزیشن کی وجہ سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، کبھی اس کی نوکری کی وجہ سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہوں گی کہ جس میں کسی مسلمان کو حقیر سمجھا جائے گا، وہ تمام کی تمام حرام قطعی ہے کہ یہ اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا پورا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کی جان، مال، عزت، آبرو، یہ سب کے سب دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔
تیسری بات ارشاد فرمائی، اسی طرح کسی مسلمان جاہل کو بھی بے اذن شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلمی فسوق، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مستدرک للحاکم حدیث کی کتابوں کے نام ہیں، ان کے اندر یہ حدیث مبارک ہے، فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک فرمایا سباب المسلمی کالمشرفی علی الہلاکہ، یہ حدیث مبارک مسند احمد میں اور بزار کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا مسلمان کو گالی دینے والا شخص اس آدمی کی مانند ہے جو ان قریب ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ تیسری حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، طبرانی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ گویا مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان کو گالی دینا یہ حرام۔ کسی کو گالی دیں گے لازمی بات ہے اس کو تکلیف ہوگی، تو کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام قطعی ہے۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمانے کے بعد جو ہر مسلمان کا حق ہے، جو ہر مسلمان کا حق ہے، اس کے بعد سوال چونکہ علماء کے حوالے سے تھا تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عام مسلمانوں کے بارے میں یہ احکام ہیں تو علماء کرام کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یستخف بحقہم الا منافق، طبرانی کی روایت، فرمایا علماء کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق۔ اور دوسری حدیث میں ہے فرمایا لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق۔ ابو الشیخ نے توبیخ کے اندر اس کو روایت کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر کھلا منافق۔ اور تیسری حدیث مبارک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا حقہ، مسند احمد، مستدرک للحاکم اور طبرانی کبیر کی یہ روایت ہے، فرمایا جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں۔ تین حدیث مبارک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علماء کی شان کے حوالے سے بیان فرمائی، جو علماء کی قدر نہ کرے وہ کھلا منافق ہے، اور تیسری روایت میں تھا کہ وہ میری امت سے نہیں جو ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے۔ اب یہ پوری بات مکمل کرنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عالم کو برا کہنے کے اوپر تین صورتیں بیان فرمائی کہ عالم کو جو برا کوئی کہے تو تین وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک فرمایا کہ اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو سری کافر ہے، عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو یہ کہنے والا سری کافر ہے کیونکہ اس کو دین کی وجہ سے اس نے برا کہا، اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ عالم دین ہے اور بوجہ علم اس کی عزت کرنی چاہیے، مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت، دنیاوی لڑائی کے باعث اس کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو سخت فاسق فاجر ہے۔ دنیاوی سبب ہے تو سخت فاسق فاجر۔ اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے، عالم کو برا کہنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، نہ تو اس سے عالم ہونے کی وجہ سے برا کہہ رہا ہے اور نہ کوئی اس دنیاوی لڑائی جھگڑا کے جس کی وجہ سے اس کو برا کہہ رہا ہے، بے سبب رنج رکھتا ہے، تو فرمایا مریض القلب خبیث الباطن ہے، یہ دل کا مریض ہے، باطن اس کا خبیث ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ میں ہے، یعنی خلاصۃ الفتاوی فقہ کی کتاب ہے، فرمایا من ابغض عالم من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کے عداوت رکھتا ہے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ عالم سے بلا وجہ کا بغض ہے، یہ صراحت نہیں کر رہا کہ اس کے عالم ہونے کی وجہ سے اس کو مبغوض سمجھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، اور نہ اس سے کوئی دنیاوی لڑائی جھگڑا ہے، بس کسی عالم کا نام سنتا ہے تو اس کو چڑ ہوتی ہے،
اور اس وجہ سے یہ اس سے نفرت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر خوف کفر ہے۔ اور علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مرتے وقت یہ کفر پر مرے گا، اس کے بارے میں اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھن جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمٰ نے فتویٰ تحریر فرمایا۔ آخر میں فرمایا واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ اتم و احکم۔ اس کے بعد دوسرا فتویٰ صفحہ نمبر 131، فتویٰ نمبر 14۔ سوال ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ جو بکرے نظر و نیاز یعنی تقرب و عبادت کسی پیر صاحب کے پرورش پاتے ہیں اور قندوریاں بنائی جاتی ہیں تو ان امور کا کرنے والا مشرک ہوتا ہے یا نہیں؟ سوال ذرا تفصیلی ہے، مختصر میں نے اس میں سے عرض کیا ہے۔ تو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 11ویں شریف کے نام پر یا اور بزرگان دین کے نام پر بکرے پالے جاتے ہیں، جانور پالے جاتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا تو ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے یہ ایصال ثواب کیا جائے گا ان بزرگوں کے نام پہ، تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کرنے والا کیا مشرک تو نہیں ہو جاتا؟ اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا، اس میں بہت زیادہ علمی زبان استعمال فرمائی ہے، وہ جو بہت زیادہ تحقیقی اور دقیق علمی الفاظ ہیں ان کا خلاصہ عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے۔ آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات و واجب الوجود نہ جانے۔ یعنی شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھا جائے یا اسے مستقل بالذات سمجھا جائے کہ وہ کسی کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آیا، وہ خود بخود وجود میں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، خود بخود وجود میں ہے۔ وہ واجب الوجود، اور اسے واجب الوجود اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا ہے تو یہ بندہ کافر ہوگا۔ واجب الوجود کہ جس کا ہونا ضروری اور جس کا نہ ہونا محال، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ تو اب فرمایا کہ آدمی مشرک تو انہی باتوں سے ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانے یا اسے مستقل بذات واجب الوجود مانے۔ اب یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے، بعض حدیثوں کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کے اوپر فرمایا کہ جس نے یہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے فلاں کام کیا اس نے شرک کیا۔ تو ان حدیثوں میں تو ان مفاہیم سے ہٹ کر ہی کسی بات کے اوپر شرک کا فرما دیا گیا، تو ان کا کیا جواب ہے؟ جیسے حدیثوں میں آ فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اب غیر اللہ کی قسم کھانے پر آدمی کیا مشرک ہو جاتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض نصوص میں بعض افعال یعنی بعض احادیث کے اندر جو بعض کاموں کے اوپر لفظ شرک بولا گیا، تو یا تو یہ ہے تشبیہ کے طور پہ کہ مشرکوں کے کاموں کے ساتھ مشابہت دی کہ اس نے وہ کام کیا جو مشابہ ہے مشرکوں کے کام کے، یا تغلیظاً کہ اس فعل کی شدت اور سختی بیان کرنے کے لیے کہ یہ انتہائی کبیح ہے، تو بطور شدت اور زجر کے اور اس سے زیادہ سختی سے منع کرنے کے لیے شرک کا لفظ استعمال ہوا، یا با ارادہ و مقارنت با اعتقاد منافی توحید۔ تیسری بات یہ کہ کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس کے اندر اس کا عقیدہ ایسا ہے جو توحید کے منافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو سجدہ کرتا ہے، اب دوسرے آدمی کو سجدہ کرنا اس کو بہت ساروں نے شرک کہا، لیکن کیا یہ مطلقاً شرک ہے؟ تو اب اگر کسی کا عقیدہ توحید کے منافی ہے، توحید کے منافی کیا کہ دوسرے کو سجدہ کیا معبود سمجھ کر، یہ توحید کے منافی ہے، اب اس کا یہ سجدہ کرنا یہ شرک قرار پائے گا۔ تو فرمایا کہ حدیثوں میں جو بعض افعال کے اوپر شرک کا لفظ فرمایا گیا ان کے پیچھے اس طرح کی تعویلات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب جو نظر و نیاز کے بارے میں سوال تھا کہ بکرا پالا، جانور پالا، اب یہ نظر ہے، یہ نیاز ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو فرمایا نظر و نیاز کہ مسلمین بقصد ایصال با ارواح طیبہ حضرات اولیاء کرام نفعنا اللہ تعالی ببرکاتہم کرتے ہیں، ہرگز قصد عبادت نہیں رکھتے، نہ انہیں معبود و الہ و مستحق عبادت جانتے ہیں، نہ یہ نظر شرعی ہے بلکہ اصطلاح عرفی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو عام مسلمان نظر و نیاز کرتے ہیں، کیوں؟
ارواح اولیاء کرام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے. جیسے ہم 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے. یا کسی جو ہے وہ مزار شریف پر جو ہے وہ جانور قربان کرنے کی منت مانی، تو کیا ہے؟ اس جانور کے اللہ کے نام پہ ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب جو ہے اس ولی کی بارگاہ میں. تو یہ جو ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے، مسلمان اس سے عبادت کا قصد ہرگز نہیں کرتے. اس ولی کی عبادت ہرگز مقصود نہیں ہوتی. کوئی مسلمان کسی ولی کو نہ معبود سمجھتا ہے، نہ الہ سمجھتا ہے، نہ مستحق عبادت سمجھتا ہے. اب کسی بھی شخص کو آپ پکڑ کے پوچھ لیں کہ بھئی فلاں ولی کو تم خدا مانتے ہو، وہ بولے گا نہیں بھئی میں تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جس کی زبان ہر وقت لا الہ الا اللہ کہتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اب یہ جو لفظ نظر یا لفظ نیاز اس کے لیے استعمال ہوا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سلاطین و عظماء کے حضور جو چیز پیش کی جائے اسے نظر و نیاز کہتے ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے؟ بادشاہ کو اگر کوئی تحفہ دیا جائے نا، تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ بادشاہ صاحب میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یہ آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہے ہیں. تو جیسے اپنے کسی معزز کسی بڑے آدمی کے سامنے کوئی چیز تحفے کے طور پہ پیش کی جائے تو اسے تحفہ یا بخشش نہیں کہا جاتا، اسے نظر کہہ دیا جاتا ہے. یہ آپ کی نظر، یہ آپ کی نظر. تو یہاں پر نظر کا لفظ جو ہے وہ عرف کے اعتبار سے ہے. وہ جو شرعی اصطلاح ہے کہ اللہ کے لیے نظر ماننا، یہاں وہ مراد نہیں. اور لفظ نیاز تو یہ تو بہت زیادہ عام ہے، کیونکہ نیاز تو ایک عام لفظ ہے. بول دیا میں آپ کا بڑا نیاز مند ہوں، میں اس کا نیاز مند نہیں بلکہ میں تو آپ کا نیاز مند ہوں، مجھے اس سے نیاز نہیں بلکہ میں تو آپ کا نیاز مند ہوں. تو نیاز کا لفظ یا نظر کا لفظ یہ ہماری زبان کے استعمال کے اندر، یہ ایک تحفہ تحائف پیش کرنا ہو تو اس کے لیے بطور تعظیم کے استعمال کر لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کی نظر جو مانی جاتی ہے وہ یہاں پر مراد ہوتی ہے. اور یہ استعمال بزرگان دین کی کتابوں میں بھی موجود ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے حوالے سے عبارت نقل فرمائی ہے، جس کے اندر یہی نظر و نیاز کے الفاظ موجود ہیں. یہ دوسری بات. تیسری بات جو اس فتوے کے اندر ارشاد فرمائی کہ سائل نے کہا تھا کہ تقرب و عبادت اولیاء کی کرتے ہیں، تقرب اور عبادت اولیاء کی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوبان خدا یعنی اللہ کے پیارے بندے، ان کی طرف تقرب قرب حاصل کرنا مطلقاً یہ ممنوع نہیں. تقرب مطلقاً ممنوع نہیں جب تک بر وجہ عبادت نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تقرب نزدیکی چاہنے، رضامندی تلاش کرنے کو کہتے ہیں، اور محبوبان بارگاہ عزت، مقربان حضرت صمدیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نزدیکی اور رضا ہر مسلمان کو مطلوب ہے. اور وہ افعال کہ اس کے اسباب ہوں بجا لانا ضرور محبوب، کہ ان کا قرب بے عینی قرب خدا اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. فرمائے تقرب کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کسی کا قرب چاہنا، کسی کا قرب چاہنا. اگر کوئی شخص کوئی نظر مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے اس ولی کا قرب چاہتا ہوں، تو یہ قرب چاہنے کے اوپر تو شرک نہیں کہہ سکتے، اس کو تو کفر نہیں کہہ سکتے. کیونکہ کسی کا قرب چاہنا اگر تو ہے عبادت کے طور پہ کہ اسے خدا سمجھ کے، تو وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کریں گے تو شرک ہو جائے گا. اور اگر قرب چاہنا محض قرب چاہنا ہے، اس میں اس ولی کی یا اس مقرب نیک بندے کی عبادت مقصود نہیں ہے، تو یہ قرب چاہنا تو بہت اچھی بات ہے. کسی ولی کا قرب یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہنا کیا ہے؟ یہ تو خدا کا قرب چاہنا ہے. ان کا قرب تو خدا کا قرب ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہیں. یعنی اگر لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. تو یہاں پر اللہ کی رضا طلب کرنے کا فرمایا اور اللہ کے رسول کی رضا طلب کرنے کا فرمایا گیا. تو پتہ چلا کہ صرف کسی کی رضا چاہنا، کسی کا قرب چاہنا، اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ عبادت کی صورت نہ ہو.
ورنہ قرب چاہنا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو اعلیٰ حضرت رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو شخص عبادت غیر کا قصد کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا قصد کرے، ارادہ کرے، ضرور مشرک ہے، مگر یہ قصد مسلمان کلمہ گو سے بے اس کے صریح اقرار کے کہ وہ غیر خدا کو معبود جانتا ہے محض اپنے ظنون سے ثابت نہ ہوگا۔ یہ سب سے بدتر بدگمانی، اور بدگمانی سب سے سخت تر جھوٹ اور اشد حرام ہے۔ فرمایا کہ ہاں اگر کوئی شخص اتنا جاہل ہے اور اتنا جو ہے وہ دین سے دور ہے کہ وہ کسی ولی کی واقعی عبادت کے طور پہ ہی کر رہا ہے، اسے خدا سمجھ کے ہی کر رہا ہے، تو یہ ضرور مشرک۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانے گا وہ ضرور مشرک۔ لیکن ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو دن میں 5 مرتبہ اذان سنتا ہے، جو اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بار بار جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب ایسا بندہ ایک بات کہتا ہے تو اس کی بات میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں دن میں 100 مرتبہ تو اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن فلاں جگہ پہ آ کے اللہ کے سوا کوئی معبود مان لیا؟ تو ایسا نہیں۔ اور یہ کہنا کہ نہیں یہ جو اس طرح لوگ کرتے ہیں وہ خدا سمجھ کے ہی کرتے ہیں، وہ معبود سمجھ کے ہی کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بدگمانی، یہ مسلمان پر بدگمانی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بدگمانی بھی حرام، عام بدگمانی کرنا بھی مسلمان پہ حرام ہے۔ یہ تو شرکی بدگمانی ہے جو سب سے شدید ترین جرم اور اکبر الکبائر، سب سے کبیرہ گناہ ہے، تو ایسی بدگمانی کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس پر آیات و احادیث نقل فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ یہ موطأ امام مالک میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں اور ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دلائل اور یہ آیات و احادیث اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس فتوے کے اندر نقل فرمائی۔ پھر اسی فتوے کے اندر جو ہم نے سوال ذکر کیا اس میں یہ بھی سوال تھا کہ سر کے اوپر چوٹی رکھنا کیسا مرد کے لیے، یعنی مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرح جو ہے وہ چوٹی سر پہ رکھ لی، یہ کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ مرد کے سر پر چوٹی رکھنا ویسے ہی حرام ہے، یعنی مرد کا عورتوں کی طرح اپنی چٹیاں بنانا، چوٹی رکھنا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المتشابہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، رواہ الائمہ احمد والبخاری و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ عن ابن عباس وفیہ احادیث کثیرۃ بالغۃ حد التواتر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس روایت کو جو ابھی بیان کی ہے اس کو امام احمد نے، امام بخاری نے، امام ابو داود نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا۔ حدیث مبارک کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ایسی عورتوں پر جو مردوں کی نقل کریں، مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، یعنی جو کام خاص ہے عورتوں کے ساتھ وہ مرد کریں اور جو کام خاص ہے مردوں کے ساتھ وہ عورتیں کریں، تو یہ حرام۔ تو یہ جو چٹیاں بنانا ہے، سر پہ چٹیاں رکھنا جو ہے یہ عورتوں کا کام ہے، اگر کوئی مرد سر پہ چٹیاں رکھتا ہے تو یہ حرام۔ تو یہ بہت جگہ پر دیہاتوں کے اندر یا جو جھگیوں کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پورا سر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ گنجا کیا ہوتا ہے اور درمیان میں ایک چٹیا بنائی ہوتی ہے، یا بال اور بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ چٹیا بنائی ہوتی ہے، یا سر پر بال ٹوٹلی بال ہی اتنے لمبے ہیں کہ انہی کی چٹیاں بنائی ہے، جیسے آج کل فیشن کے طور پہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو فیشن کے طور پہ ہے وہ کیا جائے، یا کوئی منت مان کر کیا جائے، یا کسی بھی صورت میں کیا جائے، مرد کا اپنے سر پر چٹیا بنانا یہ حرام ہے، عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ دوسرا فتویٰ تھا۔ تیسرا فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمہ سے سوال ہوا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 156 اور فتویٰ نمبر ہے 30۔ سوال یہ ہوا کہ اطاعت والدین و برادران واجب ہے یا فرض؟
یعنی والدین کی اطاعت اور بھائیوں کی اطاعت یہ واجب ہے یا فرض، اور در صورت ارتکاب ان کے یہ گناہ کبیرہ ترک اطاعت واجب ہے یا اب بھی اطاعت کرنا چاہیے، اور اگر بعد ارتکاب کے لڑکا اپنے باپ یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہے کہ یہ گناہ چھوڑ دو اور اس کے جواب میں وہ یہ کہیں کہ میں تو ضرور کروں گا، اس حالت میں اطاعت کرے یا نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب اس صورت میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ سوال کے اندر داڑھی منڈانا بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ ماں باپ جو ہے وہ داڑھی منڈا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کی اطاعت کی جائے گی یا نہیں، یا کسی اور گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی یا نہیں؟ اسی طرح بڑا بھائی اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کی اطاعت کریں گے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ ہوں، ان کے کبیرہ کا وبال ان پر ہے، مگر اس کے سبب یہ امور جائزہ میں، یعنی یہ بندہ امور جائزہ میں ان کی اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یعنی والدین کی اطاعت کرنا بہر صورت جائز کاموں میں فرض رہے گا، اگرچہ والدین خود کسی گناہ میں مبتلا ہوں، ان کے گناہوں کا وبال ان پر ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کا اطاعت کرنا ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ یعنی والدین کسی ناجائز بات کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر والدین ناجائز کام کرنے کا کہتے ہیں، جیسے بیٹا داڑھی رکھتا ہے تو والدین اس کو منع کرتے داڑھی نہ رکھو، بیٹا نماز پڑھتا ہے والدین نماز پڑھنے سے منع کرتے، تو اگر یوں والدین کو حکم دیتے ہیں تو اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ حدیث مبارک ہے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں ان سے بنرمی و ادب گزارش کرے، اگر مان لے تو بہتر، ورنہ سختی نہیں کر سکتا۔ والدین اگر گناہ کرتے ہوں تو اولاد نرمی سے اور ادب کے ساتھ ان سے عرض کرے، سختی نہیں کر سکتے۔ والدین اگر گناہ کرتے ہیں، بیٹا گناہ کرتا والدین سختی کر سکتے، لیکن اگر والدین گناہ کرتے ہیں تو بیٹا ان پہ سختی نہیں کر سکتا کہ تو یہ کیوں کرتا ہے، چھوڑو اس کو۔ اولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ والدین کے ساتھ اس طرح بدتمیزی اور بد تہذیبی کا رویہ اختیار کریں، بلکہ غیبت میں یعنی والدین کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے دعا کرے گا، نرمی سے سمجھائے گا، ان کے ساتھ بے ادبی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی کے اندر بڑے بھائی کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ بڑے بھائی کی اطاعت کا کیا حکم ہے، تو فرمایا کہ رہا بڑا بھائی وہ ان احکام میں ماں باپ کا ہمسر نہیں، یعنی بڑے بھائی کے سارے احکام وہ نہیں ہیں جو باپ کے ہوتے ہیں، ہاں اسے بھی حق تعظیم حاصل ہے کہ بڑے بھائی کی تعظیم کی جائے گی، اس کا ادب و احترام کیا جائے گا، لیکن اس کو وہ سارے حقوق حاصل نہیں ہیں جو والدین کو حاصل ہیں۔ اور بلا وجہ شرعی ایذا رسانی تو کسی مسلمان کی حلال نہیں، یعنی اب ایذا رسانی تکلیف پہنچانا تو یہ بڑا بھائی ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، وہ کسی ایذا رسانی کسی کی بھی جائز نہیں۔ یہ تیسرا فتویٰ۔ چوتھا فتویٰ فتاوی رضویہ شریف سے، بڑا ہی دلچسپ سوال ہے جو آج کے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے بھی لوگ جس کا جواب چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمزاد کیا ہے، اس کے تسخیر کرنے کے لیے عمل کرنا کیسا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ ہمزاد قابو کر لیا، فلاں کے پاس ہمزاد ہے، ہمزاد کو قابو کیجئے، ہمزاد قابو کرنے کا عمل، تو ہمزاد ہے کیا اور اس کو تسخیر کرنے کے لیے یعنی اپنے قابو میں کرنے کے لیے عمل کرنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا ہمزاد از قسم شیاطین ہے، یعنی یہ شیطانوں کی قسموں میں سے قسم، وہ شیطان کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ مطلقاً کافر ملعون ابدی ہے، سوائے اس کے یعنی سوائے اس شیطان کے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہ برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا، یعنی وہ ہمزاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سرکار کی صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیایا الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔ یہ حدیث مبارک جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم میں کوئی شخص ایسا نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک شیطان اور ایک فرشتہ ساتھی مقرر کیا، ایک ساتھی شیطانوں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی، یعنی فرشتہ ساتھی اور شیطان کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، مگر جو شیطان میرے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ شیطان مسلمان ہو گیا اور اب وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کچھ حکم نہیں دیتا، اب وہ بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک دوسری روایت طبرانی کے اندر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بزار میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بخصلتین کان شیطانی کافرا فاعاننی اللہ علیہ حتی اسلم۔ فرمایا کہ مجھے انبیاء پر دو خصلتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرا شیطان کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے میری اس کے خلاف مدد کی حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جو حمزات آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے، یہ کافر ہے، ملعون ابدی ہے، سوائے اس شیطان کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد سوال تھا ان کو تسخیر کرنے کے بارے میں، ان کو قابو کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی تسخیر، یعنی یہ جو حمزات کی تسخیر کی جاتی ہے جو سفلیات سے ہو، سفلی عمل جیسے کالا جادو ہو گیا یا اس طرح کے اور جادو کے یا شیطانوں کی مدد وغیرہ کے ذریعے جو اعمال کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ جو اس کی تسخیر قابو میں کرنا سفلیات سے ہو وہ تو حرام قطعی بلکہ اکثر صورتوں میں کفر ہے کہ بے ان کے خوشامد اور مدائح و مردیات کے نہیں ہوتی۔ یعنی ایک صورت یہ بیان کی کہ حمزات کو قابو کرنا اگر تو سفلی علوم کے ذریعے، جادو کے ذریعے اور اس طرح کے جھوٹے دوسرے جو علوم ہیں ان کے ذریعے، تو فرمایا کہ یہ حرام قطعی اور بہت ساری صورتوں میں کفر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سفلی علوم کے ذریعے حمزات کو قابو کیا جاتا ہے، اس میں شیطان کی تعریف کرنا پڑتی ہے، خوشامد کرنا پڑتی ہے، اس کی جو ہے وہ اس کی شان میں مبالغے بیان کرنا پڑتے ہیں، اس سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حرام قطعی اور ان میں کئی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو کفر ہوتی ہیں۔ تو سفلیات کے ذریعے حمزات کو قابو کرنا حرام قطعی اور بعض صورتوں میں کفر ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ حمزات کو قابو کرنا ہو علویات کے ذریعے، علویات جیسے قرآن کی آیتیں پڑھ کے یا کچھ جو وظائف احادیث میں آئے یا جو بزرگوں نے ارشاد فرمائے، اچھے وظیفے ہیں، کلمات ان کے اچھے ہیں، نوری علم جس کو کہا جاتا ہے، اگر ان کے ذریعے سے یہ حمزات کو قابو کیا جائے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ قابو کرنا بھی درست نہیں، یعنی یہ قابو کرنا بھی جو ہے وہ ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ وجہ کیا؟ فرمایا کہ اگر قابو میں آ بھی جائے تو وہ رہے گا تو کافر۔ اب کافر شیطان کی مخالطت، یعنی کافر شیطان کے ساتھ میل جول ضرور مورث تغیر احوال و حدوث ظلمت ہے۔ یعنی اگر کافر شیطان کے ساتھ ایک آدمی کا تعلق ہو جائے، حمزات کے ساتھ تعلق ہوگا تو اس کو بلائے گا نہیں، وہ اس کے پاس آئے گا، اس سے کام کروائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ایسے کافر شیطان کے ساتھ اس کا میل جول ہوگا تو نتیجتاً اس کے احوال میں تغیر آئے گا، اس کے اندر روحانیت، نورانیت، اس کا جو دینی نور ہے، ایمانی نور ہے، اس کے اندر تغیر آئے گا، وہ حدوث ظلمت، اور اس کے اندر تاریکی پیدا ہوگی، کیونکہ وہ کافر ملعون ابدی شیطان ہے، اس کے اندر تاریکی ہے کفر کی، تو اس کے اندر بھی تاریکی جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ ضرر کہ صحبت جن سے ہوتا ہے یہ ہے کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے،
یعنی جن اگر کسی کے قابو میں آ بھی جائے تو اس کا کم از کم اثر یہ ہے کہ آدمی متکبر ہو جائے گا، میرے پاس تو جنات ہیں، میں تو جنات سے کام لیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ جنوں کی صحبت جو ہے یہ تکبر پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ سلامت، سلامتی کی راہ، اس سے بعد و مجانبت ہی میں ہے، یعنی جنوں سے اور ہمزاد سے یوں میل جول رکھنے سے دوری ہی اختیار کی جائے، یہی بہتر ہے، اور اسی میں سلامتی۔ پھر اعلیٰ حضرت سمجھانے کے لیے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رب عز و جل تو اس دعا کا حکم دے اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور یہاں یہ رٹ لگائی جائے کہ حاضر شو حاضر شو حاضر شو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یہ دعا سکھائی کہ لوگ یوں کہیں اعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں، یعنی ہمیں یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو شیطان کے پاس آنے سے پناہ مانگنے کا فرمایا گیا۔ اور یہ جو عملیات کرتے ہیں جس کے اندر جنوں کو حاضر کیا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا یہ مانگو کہ میرے پاس نہ آئے، نہ حاضر ہو، اور یہ بار بار کہتا ہے حاضر ہو حاضر ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور اس کے عملیات کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا سفلیات کے ذریعے ہو یا علویات کے ذریعے ہو، جنات کو اپنے قابو میں کرنا، خاص طور پہ ہمزاد کو اپنے قابو میں کرنا، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ بعض صورتیں اس کی حرام قطعی کی ہیں، بعض صورتیں کفر کی ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ حکم تو نہیں لیکن اس کے باوجود سلامتی کی راہ سے یہ دوری۔ دوسرا سوال جو اسی فتوے کے اندر پوچھا گیا، یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے۔ سوال ہے کہ آسیب، بھوت اور چڑیل وغیرہ اور شہید وغیرہ جو مشہور ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط؟ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ آسیب آ گیا، بھوت آ گیا، چڑیل آ گئی، یا شہید آئے ہوئے ہیں، شہیدوں کی سواری آئی ہوئی، یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں جن اور ناپاک روحیں مرد و عورت احادیث سے ثابت ہیں، یعنی یہ جو جن، چڑیل اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ناپاک روحیں ہیں جو مرد بھی ہوتی ہیں عورت بھی ہوتی ہیں، اور اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے انہی سے پناہ کے لیے پاخانہ جانے کی یہ دعا وارد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، یا اعوذ باللہ من الخبوث والخبائث، اے اللہ میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو احادیث مبارک میں ان سے پناہ مانگے گئے، واش روم جانے کی دعا جو ہے وہ یہ پڑھی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث۔ تو یہ جو جن، آسیب اور یہ روحیں جو کہی جاتی ہیں وہ یہ ناپاک روحیں ہیں، یعنی یہ ساری جنات کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ سخت جھوٹے کذاب ہوتے ہیں، اپنا نام کبھی شہید بتاتے ہیں اور کبھی کچھ۔ اس وجہ سے جاہلان بے خرد یعنی بیوقوف جاہلوں میں شہیدوں کا سر پر آنا مشہور ہو گیا، ورنہ شہداء کرام ایسی خبیث حرکات سے منزہ و مبرہ ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا فلاں ولی کی سواری آ گئی، غوث پاک کی سواری آئی ہوئی ہے، یا میرے فلاں کے اوپر جو ہے وہ شہیدوں کی سواری آتی ہے، فرمایا یہ سب جھوٹ ہے، یہ شیطان کرتے ہیں، یہ جنات کرتے ہیں، اولیاء کرام اور شہداء کرام ہیں، یہ اس طرح کی جو ہے وہ بیوقوفانہ اور ناپاک حرکتوں سے پاک ہے۔ تو اگر یہ کہیں بات سننے میں نا فلاں جگہ شہیدوں کی سواری آتی ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ سارا شیطانوں اور جنوں کا جو ہے یہ کام ہوتے ہیں، اس میں شہداء یا اولیاء کرام کا عمل دخل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چند فتاویٰ جو ہے فتاویٰ رضویہ شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔